عباسی جو ہیں وہ موجود ہیں، کچھ ہی دن پہلے لندن سے بھی واپس آئے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ان سے کرنی ہے. کہاں جا رہی ہے حکومت، کیا کر رہے ہیں، کہاں گئے ان کے وعدے، کیا ہو رہا ہے. عباسی صاحب ویری وارم ویلکم ٹو دی پروگرام. تو آئی جسٹ ڈیلو رائٹ انٹو اٹ. 4 مہینے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اقتدار سے گئے ہوئے اور آپ کو اقتدار میں آئے ہوئے. پہلے میں سنوا دیتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے میری ہی پروگرام میں کیا بات کی تھی، وہ سن لیتے ہیں ذرا پھر آگے چلتے ہیں. سولوشن اس کا کیا ہے؟ آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آج 2 سال سے چینی اور آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے. کیا حکومت نے کبھی کوئی کوشش کی ہے اس کو ختم کرنے کی؟ ہمارے ملک میں کیونکہ ہوتا ہے یہ مہنگائی جو اوپر چلی جاتی ہے بڑی مشکل سے وہ نیچے نہیں آتی. نیچے نہیں آئیں گی تو بڑھیں گی بھی نہیں. اچھا بھائی صاحب، اب نیچے نہیں آئیں گی تو بڑھیں گے بھی نہیں، یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کم از کم کیپ لگ جائے گا. ڈالر کو دیکھ لیں، جو آپ آئے تھے غالباً 190 پہ تھا، اس وقت 250 تک جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. پی بی ایس کے اسٹیٹسٹکس آپ نے دیکھے ہوں گے، ایئر آن ایئر انفلیشن جو ہے وہ 38% کو اس وقت ٹچ کر رہی ہے. آپ نے اسٹاف لیول اگریمنٹ کر لیا، وہ آگے موو کرنے کے لیے بھی میڈیشن جو ہے وہ آرمی چیف کی جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر کیا آپ کے آنے سے کیا فائدہ کیا ہوا ہے؟ جی ہم نہ آتے تو آج ڈالر 400 پہ ہوتا، آج انفلیشن 250 پہ ہوتی. جہاں پہ ملک کو پہنچا دیا گیا تھا اس کو درست کرنا چند دنوں کی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں، آپ نے جو ایگریمنٹس کیے آئی ایم ایف کے ساتھ، میں نے نہیں کیے، حکومت پاکستان نے کیے نا. آپ نے نہ صرف ان کو توڑا، بار بار توڑا. آپ نے وہ حرکتیں کی جو دنیا کو ملک نہیں کر سکتا. پیٹرول آپ نے قیمت خرید سے کم پہ بیچنا شروع کر دیا، ڈیزل بیچنا شروع کر دیا، بجلی کے ریٹ آپ نے 2 سال میں بڑھائی نہیں، گیس کے ریٹ آپ نے بڑھائی نہیں. 4-5 ہزار ارب کا یہ آپ پہ گردشی قرضہ چڑھ گیا. ان سب چیزوں کی قیمت ایک دن ادا کرنی پڑتی ہے. ہماری اگر کوئی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کی قیمت پر ملک کا مفاد دیکھا. یہ ہماری غلطی، اس کو غلطی کہیں، میں اس کو نہیں غلطی کہتا، کیونکہ عدم اعتماد ہو گیا. 2 چوائسز تھیں، حکومت بنائیں یا الیکشن میں جائیں. میری رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ حکومت نہیں بنانی چاہیے، لیکن میں آج اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری وہ سوچ صحیح نہیں تھی. ملک کے مفاد کی اگر بات کریں، سیاسی مفاد کے مطابق بالکل درست تھی، کیونکہ آپ کو 7 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہیے تھا. کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان کی معیشت کی جو حالت تھی، جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی تھی، اور آپ کی پوری لینڈنگ جو ہے، چاہے وہ ممالک کے درمیان سے ہے یا وہ اداروں سے ہے، اس کا انحصار آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہے، تو آپ آج سری لنکا سے بھی بدتر حالت میں ہوتے. نہیں بڑا بھائی صاحب، یہ دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آبویسلی حکومت میں آنے سے پہلے آپ اس سے باخوب واقف تھے کہ کیا چیلنجز ہیں، کیا نہیں ہیں. اور وہی باتیں جب ہم آپ سے پوچھا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر اوپر نہیں جائے گا تو ہم اس کو کیپ کر لیں گے. وہ نہیں ہو سکا. پھر آج آپ کہہ رہے ہیں بجلی نہیں بڑھی، گیس نہیں بڑھی. آپ کو یاد ہے یہ شور مچ گیا تھا کہ جی آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 140-150% جو ہے گیس کی پرائسز بڑھا دیں، بجلی کی پرائسز یہ بڑھاتے رہے. تو یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو میرے خیال ہے آپ لوگوں کو پتا تھی کہ یہ ہو رہی ہیں، یہ آپ اپنی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے. یا پھر اس میں یہ سمجھا جائے کہ جو نون لیگ ہے، پی ایم ایل نون لیگ ہے، وہ بڑی تجربہ کار تھی، اور جو شین لیگ ہے وہ تجربہ کار نہیں ہے. کیونکہ ڈار صاحب بھی پریڈکشنز دے رہے تھے کہ ڈالر جب اگر آنا چاہیے تو 160 تک آ جانا چاہیے، اس کو ڈالر کو آ جانا چاہیے. پھر کیا پرابلم کیا ہے؟ جی پریڈکشنز میں یہ کیلکولیشن نہیں تھی کہ ایک حکومت 4 سال جھوٹ ہی بولتی رہی. جو حکومت کے اعداد و شمار تھے سارے غلط تھے. یہ تو آپ کو پہلے پتا تھا، کہتے فگر فنجنگ کرتے ہیں. جو حکومت 200-250 ارب کا مہینے کا معاملہ صرف پیٹرول ڈیزل میں کر دے تو اس پہ کیا آپ کون سی کیلکولیشن وہاں پر کام آئیں گی؟ میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں کہ مجھے اگر ان باتوں کا علم ہوتا تو میں شاید پہلے یہ بیان کر دیتا. ہم تو جو حکومت کے وزراء اسمبلی کے فلور پر کہتے رہے، جو ان کے وزیر خزانہ دنیا کو کہتے رہے، وہ اس کی بنیاد پر بات کرتا تھا. حالات یہ ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف سے ایک ایگریمنٹ کیا، آپ کا وزیر خزانہ جا کر ریویو کر کے آیا، اور 2 ہفتے بعد نہ صرف ایگریمنٹ کی نفی کر دی، آپ نے وہ کام شروع کر دیے جو دنیا کوئی ملک نہیں کر سکتا. یہ تو ایک کرمنل ایکٹ ہے، یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے کے برابر ہے کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی کو وہاں پہنچا دیا. جو آئی ایم ایف کیا دنیا کا کوئی ادارہ آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے حرکتیں، آپ کے معاملات وہ رہے ہیں
کہ آپ ہر ایک سے جھوٹ بولتے تھے، آپ ہر ایک بات کی ایگریمنٹ کر کے نفی کر دیتے تھے، صرف نفی نہیں کرتے تو اپنا نقصان کرتے تھے۔ اگر کوئی ملک اپنا نقصان کرنے پہ تلا ہو، خودکشی کرنے پہ تلا ہو، تو پھر اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ ہماری یہ حیثیت تھی، تو ہم نے اس کو استحکام دینے کی کوشش کی اور بڑے ہی مشکل فیصلے کیے ہیں، اور یہ فیصلے شاید اور بھی کرنے پڑیں گے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کسی کو اور راستہ پتا ہے تو بتا دے۔ نہیں، ہم تو آپ کی طرف آپ یہ کہتے تھے نا کہ راستہ آپ کو پتا ہے جی، تو 4 سال کی غفلت، کوتاہی اور کرپشن اور نااہلی یہ 4 مہینے میں دور نہیں ہوگی، اس میں وقت لگے گا۔ میں نے آپ کو یہ بھی، آپ نے سلیکٹو بات کی ہے، میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں پر عمران خان نے آپ کو پہنچا دیا ہے، آپ کو 5 سے 7 سال چاہیے ہوں گے 2018 کے لیول پہ پہنچنے کے لیے۔ جہاں پاکستان 2018 میں تھا، آپ کو 5 سے 7 سال لگیں گے۔ بھائی صاحب، ساتھ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ کیپ ضرور یہاں کر لیں گے، اس سے خراب نہیں ہوں گی چیزیں۔ جی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے یہ حرکتیں نہیں کی ہوئی تھیں، جب آپ IMF پروگرام کے مطابق چل رہے تھے، جب آپ پیٹرول قیمت خرید سستا نہیں بیچتے تھے، جب آپ نے 5600 ارب کا ڈیفیسٹ ایک سال میں نہیں کیا ہوا تھا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن اب کیا مسئلہ ہے اس وقت؟ اگر دیکھیں ابھی جو آپ میاں صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں، اور یہ بھی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ میاں صاحب خاصے نالاں ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے کہ جو الیکشن ہارے ہیں ہم، ون آف دا پیوٹل ریزنز از کیونکہ آپ کی جو پالیسیز ہیں، آپ کی اسٹریٹجی ہے، اس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں۔ از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں، اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمت مفتاح اسماعیل کنٹرول کرتا ہے؟ کیا ڈیزل کی قیمت مفتاح اسماعیل کنٹرول کرتا ہے؟ جب ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، IMF آپ کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں، مارکیٹس میں آپ ان کو کہتے تھے کہ یہ ناتجربے کار ہیں، ان کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا، دیٹس وائی مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مفتاح صاحب ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں چائنا سے آ رہے ہیں، پھر نہیں آتا، اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے، مارکیٹ میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آتی۔ مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ ہوا کیا ہے۔ ایک انپریسیڈنٹڈ ہائیک ہے کموڈٹی پرائسز میں دنیا میں۔ وہ LNG جو ہم $40 بلین کی آج لے رہے ہیں، وہ 140 کی مارکیٹ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت مفتاح اسماعیل کنٹرول نہیں کرتا، نہ حکومت کنٹرول کر سکتی ہے۔ جب ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، جب جو فیصلے ججز کرتے ہیں، انتشار آتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم ڈالرائز کر لیں اکانومی کو، ہم اپنے پیسے کو ہیج کر لیں، ڈالر رکھ لیں، تو ڈالر مارکیٹ میں کم ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے وہ مشکل فیصلے، پیٹرول کی بڑھانا، ڈیزل بڑھانا، بجلی، گیس، جن کے جو اب نہ بڑھاتے اب تباہ ہو جاتے، IMF کو اعتماد دینا، جو آپ کے لینڈرز ہیں، وہ آگے اعتماد، بالکل اعتماد آ گیا، بالکل اعتماد۔ پھر کل آرمی چیف کی وہ جو کال چل رہا ہے کہ جی وینڈی شرمن کو ان کی جو ہے وہ کال گئی کہ جی ریلیز کروا دیں، دیٹ مینس کہ ابھی وہ نہیں آیا۔ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب آصف کیسے آپ میں بات کر دیتا ہوں نا، کیا اگر کوئی کال کی گئی ہے تو ملک کے مفاد میں کی گئی ہے، بالکل، لیکن ملک کے خلاف ہوئی ہے؟ کو وہ ابھی یقین نہیں آ رہا۔ آپ IMF کو یقین آتا ہے، IMF کا ایک پروسیس ہے۔ IMF نے اعلان کر دیا ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، 7th 8th ریویو مکمل ہو گئے، ان کا ایک پروسیس ہے۔ اور IMF آج پھونک کر قدم رکھتا ہے، کیونکہ آپ نے ہر قدم پر ان کو پچھلے 2 سال میں دھوکے دیے ہیں، آپ نے ہر قسم کا جھوٹ بولا ہے، آپ نے ہر قسم کی نفی کی ہوئی ہے۔ آرمی چیف کا جو کال جانا امریکہ کو اور یہ کہنا کہ جی ہمارے ریلیز کروا دیں IMF کا، ڈونٹ یو تھنک دیٹ ٹینٹاماؤنٹس ٹو اے نو کانفیڈنس ان دی پریزنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ لوگ ہی کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آرمی چیف کی کال کا علم نہیں ہے، میڈیا میں آیا ضرور ہے، اگر کال گئی بھی ہے تو وہ اس ملک کا حصہ ہیں، جس کے بھی تعلقات ہوتے ہیں، جب آپ ایک مشکل میں ہو ہر آدمی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ صاحب آپ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے نا، ہر چیز جا کے آرمی چیف کو سیٹ کرنی پڑتی ہے، دیٹ مینز انٹرنیشنل پلیس کو اس طرح کانفیڈنس نہیں ہے جو آرمی چیف کو اس طرح انٹروین کرنا۔ جی میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں نا، حکومت پہ کانفیڈنس اٹھا ہوا ہے آپ کا، جب آپ کی پالیسی، جب آپ کی کرنٹ گورنمنٹ تو ابھی آئی ہے نا، لوگ تو 4 سال کی حرکتیں دیکھتے ہیں نا۔ آپ کا تو ایک گڈ ول تھا نا، آپ کی ایک پرفارمنس تھی، آپ کا سارا تھا۔ گڈ ول شخصیات کا نہیں ہوتا، حکومت کا ہوتا ہے۔ جب ہماری پرفارمنس کو دیکھے گا اس پہ گڈ ول کریٹ ہوتا ہے، ہم گڈ ول کریٹ کر رہے ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ کا گڈ ول، اس دوران جی پچھلی گورنمنٹ جو آپ کی رہی، میں اس کی بات کر رہی ہوں، اس کی گڈ ول، وہ گڈ ول پھر 4 سال میں ختم ہو گیا نا، اس کی چھٹی ہو گئی۔ آپ نے ہر ایک کو ناراض نہیں کیا، بلکہ ان کو گالیاں بھی نکالی، اور ہر ایک کو آپ نے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ آج کوئی دوست ہمارا دنیا میں نہیں رہا،
جو بھی آپ کے خارجہ تعلقات تھے آپ نے ان کی نفی کر دی, آپ نے معاشی اداروں کی نفی کر دی, آپ تو ملک کو تباہی کے دھانے پر لے گئے. اب کوشش کر رہے ہیں, سارے مل کر کر رہے ہیں. اگر آرمی چیف نے کیا ہے فون, بالکل درست بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب کو مل کر آرمی چیف بھی کر سکتے ہیں, حکومت بھی کرتی ہے, جس کے بھی تعلقات ہیں اپنے تعلقات کو استعمال کر کے ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں. اچھا بھائی صاحب, آج کل اسپیشلی